بیوی کا موڈ نہیں ہے، خامد غربت چاہتا ہے، کیا کریں؟ یہ سوال ڈراموں سے متاثر ہو کر تو نہیں ہے؟ کچھ کوشچنز اس طرح کے میرے پاس آ رہے ہیں، مجھے تو نام بھی شاید یاد نہیں ہے، تیرے بن پتہ نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. حالانکہ مسلمانوں میں یہ کبھی کوئی سوال تھا ہی نہیں، یعنی ہر چیز طے ہے، پھر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام نے عورت کی صحت، سہولت، عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ جہاں جہاں چاہیے اسے وہاں وہاں فیور دی. پیریڈز کے ایام میں اسے اسپیس چاہیے، اسلام نے دی. آفٹر ڈیلیوری ریکوری ٹائم 40 days تک اسے دیا. اور فرضی روزہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں بھی خامد کو منع کیا. نفلی روزے میں خامد کی مرضی اہم ہے، یعنی اب یہی نہیں کہ خامد کو ضرورت ہے اور یہ روزوں کی نیت کر کے بیٹھ جائے، بلکہ پہلے خامد سے اجازت لیں. اب جہاں جہاں عورت کو فیور چاہیے اسلام دے رہا ہے. اب جہاں مرد کو ضرورت ہے اسلام نے عورت کو پابند کیا. لیکن یہ بات شیطان کے چیلوں کو پسند نہیں آتی. جو چیز اسلام میں ممنوع ہے اس کی آگاہی نہ میڈیا میں ہے نہ عوام میں ہے. عوام دیکھنا سننا ہی نہیں چاہتی. ایسے مسائل میں دلچسپی بھی نہیں ہے کہ سیکھیں جانیں کہ کیا کیا ممنوعات ہیں، کیا کیا مباحات ہیں. جہاں کوئی چیز جائز آتی ہے یا حکم آتا ہے اس پر فوراً اعتراض داغ دیا جاتا ہے. سادہ سی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو نکاح تو نام ہی حلال جائز سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں. وہ خاندان کی حفاظت ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، عورت کا تحفظ ہے، نسلوں کی بقا ہے، سکون ہے، سب چیزیں. اب ایک آپ نے لیگل ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد اسی سے ہی ڈنڈے ماریں. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی مرضی ضروری ہے. بھئی مرضی کے ساتھ تو نکاح ہوا. اسلام نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ عورت کی مرضی نہیں ہے، نکاح ہی جائز نہیں ہے، زبردستی کا نکاح ہی نہیں ہے. نکاح ہے تو پھر مرضی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مرضی نامرضی کی ٹرم وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں نکاح کا تصور نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مرضی کے ساتھ ہو تو ریپ نہیں ہے، بغیر مرضی کے ہو تو ریپ ہے. اب جب نکاح ہے تو پھر ریپ والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو ہوتا ہی مرضی کے ساتھ ہے، مرضی کے بغیر تو نکاح نہیں ہے. اسلام نے خود ہی جہاں عورت کو مجبوری لاحق ہے، بیماری ہے، اسے مستثنا قرار دے دیا، خاوند کو ہی روک دیا. اور خاوند کو ضرورت ہے اور بیوی کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بیوی کو گناہگار قرار دیا. بخاری میں ہے لعنت الملائکہ حتی تصبح، صبح ہوتے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح اگر بیوی کو ضرورت ہے اور خاوند اس کی یہ خواہش پوری نہیں کرتا تو سیم دیئر فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. اس کا اپوزٹ بالکل واضح معلوم ہے اور محدثین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. جہاں تک اب بات ہے نا موڈ سوئنگز کی، کہ کام کر رہی تھی یا بچے کے ساتھ بیزی تھی یا کچن میں بیزی تھی، تو یہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ جسٹ فیو مومنٹس کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت خامد کو یس کہنا چاہیے. اسی لیے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھا دیا کہ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ جیسے تنور کا جلانا اور پھر ظاہر ٹھنڈا ہو جائے، پھر روٹیاں پکانا اور پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تنور پر بھی بیٹھی ہے اور اس کا خامد اسے بلاتا ہے تو وہ کام چھوڑے اور اس کی ضرورت خواہش پوری کرنے کے لیے پہنچے. یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ وائف ہے. یا تو جاب سے ریزائن کریں، تنخواہ ہی نہ لیں، کام ہی نہ کریں، اور پھر جو چاہیں کریں. پھر اس کے لیے بھی آپشنز بتائے، طلاق، خلا وغیرہ. تو بہرحال آن جاب آپ انکار نہیں کر سکتے، یو آر رسپانسیبل. اور جہاں تک رہی بات کہ ہسبینڈس کی، کہ وہ بھی اس اچھے کام کو غلط طریقے سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ریونج کے لیے، فرسٹریشن نکالنے کے لیے، انتقام، غصہ اور ٹارچ کرنے کے لیے اور ابیوز کرتے ہوئے، یعنی طریقہ غلط. کام اگرچہ جائز ہے لیکن طریقہ غلط. ایک قسم کا ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، ٹارچ کرنا یا اس میں سختی کرنا، ایسے معاملات. تو یاد رکھیں کہ یہ وہی چیز ہے جو اپنے اس کام کو اس کے غلط طریقے کی وجہ سے باطل کر دیتی ہے. میں 2 مثالیں دوں گی احادیث سے. عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ بس واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. یاد رکھیں کام واجب ہو نا، اس کے لیے بھی صحیح طریقہ ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ کا طریقہ غلط ہے اور وہ اس کے لیے ایک چیز جو خوشی کا باعث ہے
اس کو وہ فرسٹریشن کا ذریعہ بنا رہا ہے، ٹارچ کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو بھی وہ اس کا کام ناجائز ہی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور اگر اس کے پیچھے شہرت، ریاکاری یا احسان جتلانا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اب میں آپ کہیں گے کہ صدقہ کی مثال اس کے ساتھ کیوں دی؟ مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کو صدقہ قرار دیا۔ مسلم کی حدیث ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے۔ اب اسی صدقہ کو اگر غلط طریقے سے ابیوز، ٹارچ، ذہنی جسمانی اذیت دیتے ہوئے اگر کیا جائے گا تو یہ بھی تو صدقہ باطل ہو جائے گا۔ ویری سمپل۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے شہد جیسی مٹھاس قرار دیا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے طلاق کا اور اس کے بعد پھر نکاح کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابیہ کو اپنے خاوند سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے جو لفظ یوز کیا وہ لفظ ہے اصل، العسل، لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یعنی اس وقت تک تم اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا دوسرا خاوند تم سے مزہ نہ چکھ لے اور تم اس سے۔ فزیکل ریلیشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قرار دیا۔ تو اب یہ اصل کے بجائے اگر ٹارچ ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو تو کہاں جائز ہوگا؟ اب آپ خود دیکھیے۔ تو یہ معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ کوئی شرعی قانون سامنے رکھتے ہوئے اس کا ناجائز استعمال کرتے جائیں۔ تو اسلام کے جو لاز اینڈ رولز ہیں وہ اتنے سمپل اینڈ کلیئر ہیں کہ اس میں میریٹل ریپ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ میرج ہے تو پھر ریپ نہیں ہے، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ البتہ جو اسلامی قانون کو آڑ بناتے ہوئے، اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم زیادتی کرتا ہے، ذہنی جسمانی ٹارچ کرتا ہے، اذیت سے گزارتا ہے، تو ایسے شخص کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہرگز آڑ نہیں بنانا چاہیے کہ عورت تو ہر حال میں پابند ہے، شوہر بھی ہر حال میں پابند ہے کہ وہ ایک جائز کام کو پسندیدہ طریقے سے کرے، یعنی ایک تعلق ہے ہی باعث سکون، باعث مٹھاس، اس کو ٹاکسک ریلیشن بنا دے، اس کی